پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو روزہ اور صبر کے بارے میں کچھ مفید باتیں بتائیں گے۔ صبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہے رک جانا یا روک لینا۔ تنگی اور بے قراری کی حالت میں اپنے نفس کو عقل اور شریعت دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے تقاضے کے مطابق روک لینا اور ثابت قدم رہنا۔ انسان کی زندگی میں یہ صفت نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اصل میں انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں صرف دن ہی دن ہو، ہر دن کے بعد رات ضرور آتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ جب رات آ جائے تو ہمیشہ کے لیے رات ہی رہ جائے۔ ایسا نہیں ہے، رات پھر دن میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دن کے بعد یعنی خوشی کے بعد رات یعنی غم کے لمحات میں صبر سے کام لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی صفت کچھ یوں بتاتا ہے کہ وہ سختی اور تکلیف میں ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اطاعت پر صبر کرنا، یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم جانا، خواہ کیسی مشکل کیوں نہ پیش آئے۔ دوسرا، گناہوں سے خود کو روک لینا۔ یہ بھی ایک طرح سے صبر ہے کہ انسان کا نفس اسے مجبور کر رہا ہو، معاشرہ اس کو مجبور کر رہا ہو، حالات اس کو مجبور کر رہے ہوں کہ وہ غلط کام کرے، لیکن وہ غلط کام کرنے سے رکا رہے، تو یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ جب غیر موافق حالات زندگی میں آئیں، پریشانیاں، دکھ، خوف اور غم کی کیفیت ہو، تو اس میں بھی انسان منفی رویوں سے بچنے کی کوشش کرے، مثبت رویہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں مصروف رکھے۔ رمضان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان کے معمولات کو دیکھیں، اس کی روٹین کو دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صبح سے شام تک صبر ہی کی پریکٹس کی جاتی ہے یا صبر ہی کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اٹھنے کو کہا جاتا ہے جب اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت کھانے سے روکا جاتا ہے جب کھانے کو جی چاہتا ہے، اس وقت سونے سے روکا جاتا ہے جب سونے کو جی چاہتا ہے۔ گویا صبح کو جاگنا، سحری کرنا، دن میں کچھ نہ کھانا، رات کو نماز میں کھڑے رہنا، یہ سب کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، جو اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھ سکتا ہو۔ رمضان کے 30 دن یا 29 دن انسان جب ہر روز اس تربیت سے گزرتا ہے تو صبر کا مادہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے، جو اس کے لیے زندگی کے باقی دنوں میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خواہ کسی بھی چیز کے خوف میں سے اور مال اور جانوں اور پھلوں میں کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ گویا صبر کرنے والے ہی دراصل ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں پہنچنے والے دکھ، تکلیف اور غم پر صبر کرنا جانیں، اور رمضان کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے صبر پیدا کرنے کا۔ سامعین، حالات یکساں نہیں رہتے، ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ دن کے بھی مختلف حصوں کو دیکھیں تو صبح کا وقت دوپہر سے اور دوپہر کا وقت شام سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ یہ کائنات مسلسل حرکت میں رہے، تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہے۔ پھر انسان کی موت اور زندگی بھی ایک آزمائش ہے، اور ان آزمائشوں میں صحیح رویہ اختیار کرنا اور صبر سے کام لینا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور اگر انسان ایسے موقعوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص یا قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو اس کی آزمائش پر راضی ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو گیا، اور جو اس وقت ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رضا الہی کے لیے جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی اس کے بدلے میں انہیں جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے۔ قیامت کے روز صبر کرنے والوں کو جو بہترین اجر ملے گا، تو اس وقت اس دنیا میں امن و عافیت میں رہنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچی سے کاٹ دی جاتی، ہم صبر کرتے اور آج ہمیں یہی اجر ملتا جو ان مصیبت زدہ لوگوں کو مل رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ صبر نہ کرنے پر انسان اپنے حالات کو بدل نہیں سکتا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان یہ کام نہیں کرتا، یعنی صبر نہیں کرتا یا دوسروں کو تھام کے نہیں رکھتا، تو وہ نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ اب یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اندر یہ صفت کس طرح پیدا کی جائے، تو اس میں پہلی چیز ارادہ ہے، پھر کوشش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی ول پاور یعنی قوت ارادی سے کام لینا چاہیے کہ مشکل وقت میں اور ناپسندیدہ حالات میں انسان اپنے آپ کو تھام کر رکھے اور روک کر رکھے، اور کسی بھی نیگیٹو ری ایکشن یعنی منفی رد عمل سے بچنے کی کوشش کرے۔ سامعین، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو جو ہی اس راستے میں اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو جما کے نہیں رکھتا اور صبر سے کام نہیں لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، یعنی جس طرح نماز زندگی کے آخری دن اور آخری لمحے تک فرض ہے، اسی طرح صبر بھی انسان کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک درکار ہے۔ لیکن صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر تحمل اور برداشت کی قوت ہو، اور یہ قوت بھی پیدا کرنی پڑتی ہے، اور روزہ اس میں بہترین مددگار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسا کام آتا جو آپ کو ناگوار ہوتا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، لیکن کبھی بھی بے صبر پن میں ایسا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلا جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ کوئی ناروا بات، کوئی ایسی چیز جو منفی اثر رکھتی ہو آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھیے کہ روزے کی حالت میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں اور اچھی عادات اختیار کریں، تو یہ تمام چیزیں صبر پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صبر و تحمل کا یہ مظاہرہ صرف رمضان میں نہ ہو، بلکہ یہ خوبی بعد میں بھی ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر ایک کڑوا پھل ہے جس کے کھانے سے انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ صبر کرنا اگرچہ مشکل کام ہے، لیکن اگر تکلیف دہ مواقع پر انسان اپنے آپ کو منفی ری ایکشن سے روک لے تو بعد میں بہترین نتائج اس کی زندگی میں آتے ہیں، حتیٰ کہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان بے صبری سے کام لے تو بسا اوقات دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ انسانی تعلقات کی جتنی بھی خرابیاں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو بڑا حصہ بے صبر پن کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مشتعل ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، ایک کے بدلے میں دو سنانا اور جذباتی ری ایکشن، اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے ہم وقتی طور پر تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے، لیکن اکثر ہم بہت سے مسائل میں گر جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس صبر و تحمل، خاموشی اور غصے کو کنٹرول کرنے سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔
اور بہت سی مشکلات سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ انسان خود بھی مطمئن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی مطمئن رکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان غلط زبان استعمال کرتا ہے یا دوسرے پر زیادتی کر جاتا ہے تو اس کے دل کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے